السلام علیکم. نظر چوہان فوڈز نیو جرسی سے آپ کے ساتھ رابطے میں. 4 مہینے پہلے جو کھیل شروع ہوا تھا اس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے اور اس کے جو آخری مراحل ہے اب وہ طے ہو رہے ہیں. جنرل باجوہ سڈنلی ہیز بیکم جنرل کاکڑ. کیسے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، لیکن یہ کھیل شروع سے واشنگٹن کے کنٹرول میں رہا. واشنگٹن ہی سارا کھیل یہ واشنگٹن نے ہی رچایا ہوا تھا، جیسے کہ وہ ایمبیسی کے بندے مل رہے تھے اور سارا کچھ. عمران خان سے صرف فوج اور واشنگٹن کا یہ جھگڑا تھا کہ آپ ہماری بات مانیں، آپ روس سے تیل نہ لیں، آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، آپ تیل کو مہنگا کریں، یہ سبسڈی نہ دیں. اس طرح کے معاملات تھے اور عمران خان کو پھر موقع دیا گیا کہ آپ اگر پبلک سپورٹ ریلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی. واشنگٹن ہمیشہ پاپولر سپورٹ والے لوگوں کو لاتا ہے اور آپ دیکھیں انہوں نے بے وقوفی آتے ہی بجائے اس کے کہ کوئی انسانیت ہوتی، یہ جو فرد جرم عائد ہونے والے بندے ہیں یہ پرائم منسٹر چیف منسٹر بن گئے. بدماشیاں، آئین کو روندا، قانون کو روندا. اب کل مجھے صاف نظر آ رہا تھا سپریم کورٹ میں کہ سپریم کورٹ بیک چینل میں جی ایچ کیو کے ساتھ بالکل سیٹ ہے اور اب یہ پھنس گئے ہیں. اب آج اگر حمزہ نہیں چھوڑتا تو کل وہ چھڑوا لیں گے حمزہ سے، اور حمزہ کو اسمبلی بھی ڈیزولو نہیں کرنے دی. اب یہ اس پوزیشن میں ان کے پاس کوئی بارگیننگ چپ ہی نہیں ہے جی ایچ کیو کے ساتھ ٹاکس کے لیے یا اس کو ڈرانے کے لیے، بلکہ الٹا کیسز ہیں. سپریم کورٹ سے آج مریم نواز کی درخواست مسترد، عوام کا غم و غصہ ان سب نے دیکھ لیا ہے، تو لہٰذا واشنگٹن جیت گیا ہے. آج جنرل باجوہ اتنے گند کرنے کے بعد سڈنلی جنرل کاکڑ بن گیا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ دلچسپ قسم کے معاملات ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے. لیکن یہ ساری پزل گند جو ہے یہ سیاست کا یہ اسی طرح چلتا ہے. یا تو کل بات ہو رہی تھی کہ سیاست سے ماروا کوئی اسلامی نظام ہو جس میں متقیوں کی کونسل ہو. اب یہ مسئلہ ہے کہ متقی ہی نہیں رہے. متقی تو جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد متقی جو سو کالڈ تھے انہوں نے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنی شروع کر دیں، تو ان کا اپنا اقتدار کی جو ہوس اور بھوک ہے وہ آرام نہیں لے رہی. تو کسی کو کسی بھی طرح قوم کی، ملک کی، معاشرے کی، لوگوں کی خدمت کا بالکل بھی رتی برابر بھی احساس نہیں ہے. صدیق جان نے بول نیوز جوائن کیا. آئی ایم ویری ہیپی. میں چاہوں گا کہ صدیق جان کے ساتھ کوئی 2-3 اپنے چینل سے یا صدیق جان کے چینل سے کوئی بیوروکریسی پر ویلاگ کروں. اگر عمران خان ہے تو اب آنا ہی ہے، کس طرح وہ اپنا جو ہے یہ بیوروکریسی کو پٹا ڈال کے یا پیک کروا کر کس طرح جیت سکتا ہے. اگر آئی ڈونٹ تھنک اس میں واشنگٹن رکاوٹ ہے. واشنگٹن تو خود چاہتی ہے ایکسپینڈیچر بچائے جائیں. تو اب ان کے پاس اب یہ چاہے مریم نواز چیخے، فضل الرحمان چیخے، نواز، زرداری سب ٹھس ہو گئے. زرداری بچ گیا ہے کیونکہ زرداری کے پاس کورٹ شوٹ کیسز کلیئر ہیں. ٹھیک ہے جی، کلیئر مطلب سٹیج 2 چل رہے ہیں، وہ سندھ بھی لے لے گا دوبارہ، اور ان سب کی چھٹی ہو گئی ہے. زرداری یوز ہوا ہے اس سارے ڈرامے میں، سارے گند میں. اب آپ دیکھیں کل لاہور لبرٹی چوک میں یہ کیسی یکجہتی، وہ ایک خسرا سا مائیکل جیکسن کی طرح ڈانس کر رہا ہے. ہم میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے. لوگ غربت سے مر رہے ہیں، ان امپلائمنٹ ہے، انفلیشن کہاں چلی گئی ہے، ڈالر 300 پر بھی نہیں لاہور سے مل رہا ہے. عجیب قسم کا گند ہے. اور اب خیر چلیں، جنرل باجوہ یہ سارا گند امریکہ کے ساتھ مل کر ڈالنے کے بعد جنرل کاکڑ بن گئے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، اب الیکشن سرٹنلی فیئر ہوں گے اور عمران خان دوبارہ آ جائے گا. 2/3 سے اگر نہ بھی آیا تو اچھی خاصی میجورٹی ہوگی عمران خان کی. پاکستان کے لوگوں کے پاس ایک انقلاب کا چانس تھا جس میں عمران خان کا اتنا قصور نہیں ہے. عمران خان اوکے سیٹ تھا جی ایچ کیو کے ساتھ، پچھلے 2 مہینے سے یہ دورہ کشتی تھی چل رہی.
لیکن ایک بات ہے کہ عمران خان عوام بھی انقلاب کے لیے قربانی دینے کے لیے نہیں تیار ہے۔ 25 مئی اس کلاسک ایگزامپل، لاہور سے اتنے لوگ نہیں نکلے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ سری لنکا اور ترکی میں تو چلو لیڈر تھا، سری لنکا میں تو کوئی لیڈر ہی نہیں تھا۔ انقلاب لیڈر لیس بیسیکلی ہوتے ہیں۔ پاکستان کے معاملات پر اب مزید ڈسکشن بالکل ہی عجیب سی ہے۔ اب میرا زیادہ فوکس ان ویلاگ سے روحانیت پر ایکسکلوسیولی ہوگا۔ یہ میرا لاسٹ کامنٹ ہے، اور میری جتنی بھی انفارمیشن رہی ہے وہ واشنگٹن ڈی سی کے سورسز سے رہی ہے، میرا اپنا اس میں کوئی نہیں تبصرہ رہا بالکل بھی۔ میں تو آپ کو پتہ ہے کرما پہ بلیو کرتا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ آپ یہیں دوزخ یہیں جنت ہے اور آپ بھگتیں گے، اینڈ ایکشن ری ایکشن پہ بلیو کرتا ہوں۔ میں نے کہا تھا 2013 میں جب نواز ڈانڈا بنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو گھیر کر لایا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے برے پھنس گئے ہیں، کتنے برے پھنس گئے ہیں۔ اب کل سپریم کورٹ سے نہیں تو حکومت چلی جائے گی۔ کتنا بڑا ٹریپ تھا، انسٹیٹ کے خود ریزائن کر جاتے، انسٹیٹ کے انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنایا تھا اس کو لے کر آگے چلتے۔ سائرل المیڈا وغیرہ ننگے اس وقت بیٹھے ہیں سارے، وہ ان کو کوس رہے ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے، حامد میر وغیرہ تو خیر ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں، اور جیسا کہ خبریں آ رہی ہیں یہ لیٹر حامد میر کے پاس تھا، حامد میر وغیرہ نے یہ لیٹر شجاعت والا بنایا تھا جناب صاحب۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں، دس از ویری اپسیٹنگ، لیکن اللہ کرے کہ اب اسی طرح چلے جس طرح کے ڈیسیجن ہو گئے ہوئے ہیں واشنگٹن کے۔ واشنگٹن کو جی کوئی غرض نہیں ہے آپ سے، واشنگٹن کے لیے پاکستان ایک سرونٹ کوارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ سرونٹ کوارٹر والے بہت زیادہ تکلیف دیں تو مالک مکان انہیں گھر سے نکال دیتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ جس طرح بم چلا رہا ہے یوکرائن میں، اس طرح بم چلانا شروع کر دے گا۔ انڈیا پہ واشنگٹن نے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ پاکستانی ایک خوددار قوم نہیں بنے، ایک پیٹریوٹزم نیشنلسٹ اپروچ نہیں آئی۔ زیادہ تر اس میں الزام میں اسٹیبلشمنٹ کے میں دوں گا، لیکن کافی سارا الزام عوام پر بھی ہے جو ہمیشہ فراڈ، چور چکاری اور جیب کاٹنا، راتوں رات امیر ہونے کے فلسفے چلے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔